نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورہ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ۔ تو 5 آیتیں پہلے ہم کر چکے، اس کی باقی کی 6 آیات ہیں، ٹوٹل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ علم حمزہ پتلے حروف میں سے ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ تو با ہے نہ نون ہے، نہ اس کا اخفاء شفوی ہوگا نہ ادغام شفوی ہوگا، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ تو میم کو اس کی صفات کاملہ کے ساتھ پڑھ کر آگے کریں گے، نکلیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، دال قطب و جدن میں سے ہے، میں نے قلقلہ کیا اس کے اوپر۔ یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے، تنوین کے بعد تو یہاں پہ اخفا کیا۔ وَوَجَدَكَ، وَوَجَدَكَ، واؤ کے لیے شفتین، یہ دونوں ہونٹ جو ہیں بالکل ایسے گول ہونے چاہیے، واؤ اور جس حرف کے اوپر پیش ہو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہ مد لازم کلمی مثقل، یعنی یہ مد لازم ہے، کلمے کے اندر آئی ہے اور اس کا سبب مد تشدید کے ساتھ ہے، تو اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل۔ یہی مد جو ہے سورہ فاطمہ والضالین کے اوپر بھی ہے، تو اس کو 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مراد ہے کہ سب سے لمبی مد یہ ہوتی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، غین پر حروف میں سے ہے، اس کو پر ادا کریں گے، اس کا سکون پر ہوگا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قاف کے اوپر قلقلہ کیا جیسے وہ دال کے اوپر کیا تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تَنْهَرْ، تَقْهَرْ، قاف کو ہم نے قلقلہ کیا لیکن اس کے مقابلے میں اسی وزن پہ نون آیا، تو نون کو ہم نے قلقلہ نہیں کیا۔ نون کو کیسے پڑھا؟ فَلَا تَنْهَرْ، تن، نون کا مخرج کیا ہے؟ نوک لسان اوپر والے دانتوں کے پیچھے آ کے لگتی ہے، تو وہیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور آگے ہا کو لے لینا ہے۔ تن ہر، تن ہر، یہ غلط ہوگا، نون کے مخرج کو اگر چھوڑیں گے تو وہ قلقلہ ہو جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ثا کا، یہاں ثا میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، ایسا علم جس میں الفاظ کا پتہ چلے کہ یہ لفظ آپ نے مصدر سے، روٹ ورڈ سے کیسے بنا۔ جو ہے یہ حمزہ استفہامی انکاری بولتے ہیں اس کو علماء، حمزہ استفہامی انکاری۔ لم یہ جازم المضارع ہے، جازم المضارع، یعنی یہ ان الفاظ میں سے ہیں، جو ان حروف میں سے ہیں جو عمل کرتے ہیں، عاملہ ہیں یہ، تو حروف جازم سارے عاملہ ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، شرطیہ، من، ما، اینما، یہ سارے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جزم آئی ہوئی ہے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ واو، جیم اور دال۔ یہ وجدہ یجدو، یہ باب داد سے ہے، باب اس کا ہے داد، تو یہ فعل مضارع بنے گا
یوجدو، یضربو، یضربو کے وزن پہ یوجدو. ابھی کلیہ ہے کہ جب علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واو ہو تو وہ گر جاتی ہے. تو اگر اس کلیے کے تحت اس کو گرائیں گے تو یہ لفظ بنے گا یجدو. یجدو کے اوپر لم داخل ہوا تو اس نے کیا کیا؟ لم یجدو از اکول ٹو لم یجد. یہ ہے فرق. یہاں پہ پیش ہے، اس پیش کو گرا کر جزم کس نے دی؟ یہ لم نے. کاف ضمیر کون سی ہے جی؟ یہ ضمیر منصوب ہے. اس کو منصوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے. اس ضمیر کے 14 صیغے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا یا نا، یہ 14 جب کسی فعل کے بعد آ جائیں بغیر سوچے سمجھے منصوب، پکی نشانی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. یتیمن کیا ہے جی؟ یا تا اور میم مادہ ہے، یہ اپنے اصل سے ہے، یہ فعیل کے وزن پہ ہے اور یہاں پہ منصوب آیا ہے. اس کی جمع آتی ہے جی یتاما. فا جو ہے یہ حرف رابطہ لجواب شرط ہے. فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، مطلب اس کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے تو اس کو علماء نے عطف لکھا ہے. فآوا کیا ہے؟ ہم الف، واو اور یا. ٹھیک ہے جی. اگر اس کو آوا کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا. ٹھیک ہے. اس کو باب افعال وَإِذْ أَوَلْ فِتْيَةُ سورہ کہف میں آتا ہے، یہی لفظ ہے وَإِذْ أَوَلْ فِتْيَةُ، جب نوجوانوں نے پناہ لی ایک غار میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھنا، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو واو کے اوپر کھڑی زبر، یہ تو چلو یا کی وجہ سے آ گئی، یہ کھڑی زبر کیوں آئی ہے؟ یہ ہمیں نشانی بتا رہی ہے کہ یہ باب افعال سے ہے. باب افعال کا وزن یہ ہے افعلا. ایسے ہی ہے نا جی، افعلا. فا کو جزم دیتے ہیں، عین اور لام کے اوپر زبر آتی ہے تو یہ آ ہوا یا ہو. تو دو حمزہ کو جب اس طرح اکٹھے آئیں اس کو کہتے ہیں تخفیف حمزہ کا قانون. جب دو حمزہ میں سے بعد والا ساکن اور پہلا متحرک ہو تو متحرک کی حرکت کے مطابق اس کو حرف مدہ میں تبدیل کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی یہ لفظ بنے گا آ. ایٹ دا سیم ٹائم واو زبر کے ساتھ ہے، یا متحرک آئی ہے تو مطابقت کا قاعدہ ہے کہ متحرک مفتوح حرف کے بعد الف ہونا چاہیے، مضموم کے بعد واو ہونی چاہیے، مکسور کے بعد یا ہونی چاہیے، یعنی زیر والے کے ساتھ. تو یہاں پہ چونکہ زبر ہے تو ہم اس کو یا کو الف میں بدل دیں گے تو یہ لفظ بننے کا. ہمیں پڑھنے میں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں الف زبر الف آ، واو زبر الف وا. تو پڑھنے میں یہ لفظ بن گیا ہے آ وا. ابھی قانون کیا ہے کہ جو یا الف بنے اس کو یا ہی لکھا جاتا ہے، یعنی الف مکسورہ. اور یہ ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک الف کے اوپر اگر کھڑی زبر ڈال دی جائے، الف مدہ از اکول ٹو کھڑی زبر، تو یہ لفظ لکھنے میں اس طرح لکھا جائے گا. وہی لفظ ہے. واو پھر حرف عطف ہے. وجدہ یہ لفظ فعل ماضی ہے، واو جیم اور دال مادہ ہے. وہاں پہ یہ لفظ مضارع میں استعمال ہوا ہے فعل واحد مذکر غائب کا، یہاں پہ یہ ماضی استعمال ہوا ہے. کافی پھر یہاں پہ ضمیر ہے منصوب کیونکہ فعل کے بعد آئی ہے. دولن کیا ہے جی؟ داد لام اور لام. ٹھیک ہے جی. یہ فاعل کے وزن پہ ضالب.
ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہے, دو ہم جنس متحرک حرف اکٹھے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا آپس میں ادغام ہوگا. اس کو اصل میں یہاں کریں نا, ایسے تنوین کے ساتھ ہے نا, تو جب دو حرف متحرک حرف اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے وہ دونوں متحرک ہوں, تو پہلے کو خود ساکن کر کے اس کا دوسرے کے اندر ادغام کرتے ہیں, تو یہ لفظ بنے گا تشدید کے ساتھ. یہ لام کے اندر لام کا ادغام, اور آگے الف جو ہے وہ قاعدہ ہے تنوین کا کہ جو دو زبر والی تنوین ہوتی ہے اس کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے. فہدا پھر حرف عطف ہے واو فا, ہدا ہا دال اور یا, یہ فعل ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ, ہدا یا سے ہدا. یہ وہی بات کہ ہدا یا جو ہے الف بنا, الف کو ہم لکھنے میں کھڑی زبر کے ساتھ یا کے ساتھ لکھیں گے, الف مکسورہ اس کو بولتے ہیں. واو پھر حرف عطف ہے, واجدہ یہ پھر فعل ہے ماضی, یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. کاف ضمیر متصل کون سی جی, منصوب, چونکہ فعل کے بعد آئی ہے. عائلن اس کا روٹ ورڈ ہے عین یا اور لام, یہ فاعل کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا یل. تو قانون ہے کہ جب حرف علت واو اور یا کسی الف زائدہ کے بعد آئیں تو وہ حمزہ بن جاتے ہیں. ابھی اس کو تنوین کے ساتھ لکھنا ہے, دو زبر والی تنوین ہے, تو ہم کیا لکھیں گے, ایک الف کا اضافہ کر کے عائلن. اوپر مد آ جائے گی کس قانون کے تحت, وہ الف مدہ محل مد ہے, سبب مد حمزہ ہے, تو یہ تجوید کے قانون کے مطابق یہاں پہ مد آ گئی. فا جو ہے یہ کیا ہے جی, عطف. اغنا کیا ہے, غین نون یا مادہ ہے اس کا, یہ باب افعال سے ہے, باب افعال کا وزن ہے اغنیا یغنیو. تو اغنیا میں نون زبر متحرک حرف کے بعد یا ہے, تو اس کو کس میں بدلیں گے, اغنا. تو پھر وہی قانون کے الف جو ہے وہ یا کی تبدیل شدہ حالت ہے, تو اس کے لکھنے میں الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں گے. اگر یہ واو ہوتی تو پھر اس کو الف ہی رہنے دیتا. مثلا ایک لفظ ہے, بار بار میں مثالیں دیتا رہتا ہوں, یہ لفظ ہے دعاوا. دعاوا کو جب واو کو عین کے اوپر زبر کی وجہ سے الف میں بدلتے ہیں تو یہ لکھنے میں ایسے ہی لکھا رہتا ہے, قرآن پاک میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے دعا. اس کو ہم واپس یا کی شکل میں ایسے نہیں لکھا, الف مکسورہ کی شکل میں. فا جو ہے یہ کیا ہے جی, عطف. اما حرف تفصیل و شرط, یتیم اسم پہلے کر چکے, فا عطف, لا نہیں, اور یہ تک ہر کیا ہے, قاف ہا را مادہ, یہ باب فا سے ہے. کہارا یکہارو, یہ تک ہارو تھا, تک ہارو. لا نہیں نے آ کر اس کو جزم میں بدل دیا. واو پھر عطف, اما پھر حرف تفصیل و شرط. سائل یہ سین واو اور لام, سوال, یہی مادہ ہے اس کا. قول جیسے قول ہے نا, قول سے قال قائل منہم, قائل میں بھی واو جو ہے وہ حمزہ سے بدل گئی ہے. جیسے
ایل میں آئل بنا تھا، اسی طرح سول میں سائل بنے گا. تو یہ فاعل کے وزن پہ پہلے بنے گا ساول، تو پھر الف زائدہ کے بعد واو آئی ہے تو اس کو ہم حمزہ میں بدل دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا سائل. الف لام کے ساتھ آیا ہے تو تنوین آ ہی نہیں سکتی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی. فا عطف، لا نہیں، تنہر، نون ہا را، نہرا ینہرو، یہ بھی فا سے ہے تو یہ بھی اسی لفظ تک ہر کے وزن پہ تن ہرو. جب اس کے اوپر لائے نہیں آئے گا تو یہ کیا کرے گا، اس پیش کو ہٹا کے جزم دے دے گا. واو پھر عطف ہے، اما پھر حرف تفصیل و شرط. بی نعمت، با حرف جارہ، نعمتی اسم، ربک، رب اسم، کاف ضمیر. یہاں پہ یہ فعل کے بعد نہیں آئی، یہ ضمیر فعل کے بعد آئی تھی، ہم نے کہا منصوب. جب اسم کے بعد آئے تو اس کو کیا کہیں گے، مجرور، کیونکہ اسم جمع اسم از اکول ٹو مرکب اضافی. مرکب اضافی کا پہلا جز مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو یہ مجرور ہوگی. فا پھر عطف، حدث، یہ کیا ہے جی، یہ باب ہا دال سا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل کا وزن ہے حدث یحدث تحدیثاً. تو یہ لفظ امر بنا ہوا ہے کس سے، حدث یحدث سے، تحدث. فعل امر بنانے کا طریقہ ہے علامت مضارع حذف کر دیں اور لام کلمہ کو ساکن کر دیں، یہ ساکن کر دیں تو یہ لفظ آپ کا بنا ہوا ہے فحدث. چونکہ ہم نے جب حذف کیا تو اگر تو یہ ساکن ہوتا تو پھر ایک الف کا اضافہ کرتے، چونکہ ساکن نہیں ہے تو ہم ایک الف کا اضافہ اور لام کلمہ ساکن ہو گیا. تو یہ ہیں جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار، یہ ہم نے مکمل کیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب. علم نحو کی جانب چلتے ہیں جی. آ کو ہم نے لکھا حمزہ استفہامی انکاری. تو انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد جملہ نفی آئے تو اس سے مراد مثبت ہوتا ہے، اگر اس کے بعد جملہ مثبت آئے تو اس سے مراد نفی لی جاتی ہے. مثلا مثبت جملے کی اکثر میں مثال دیتا ہوں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، یقیناً نہیں. یہ ہے نفی، تو اس کا مطلب ہاں ہوگا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم اور ٹھکانہ دیا؟ ہاں پایا اور ٹھکانہ دیا. یہ ہے حمزہ استفہامی انکاری کا مطلب. تو یجدو، یجدو میں کیا ہے جی، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے. لم کا معنی ہو گیا نہیں، یہ نفی کے معنی میں آ گیا. کیا نہیں پایا، تو پانے والا کون ہے؟ یہ تو ہے مفعول، یہ اس کو ہم نے کہا یہ منصوب ہے، تو منصوب ہو کر یہ مفعول بن رہی ہے، یہ ہے مفعول. اس کو پانا ہے کہ نہیں، نہیں. یجدو پایا، کس نے پایا؟ یہ جو ہوا ضمیر ہے علامت ضمیر، عین اور ضاد لکھتا ہوں میں ہمیشہ، علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو جیسے یہ منصوب ہو کر مفعول بنی، یہ مرفوع ہو کر فاعل بنے گی. یہاں پہ کیا اس نے نہیں پایا کا آپ کو، تو یہ مفعول اول ہے، مفعول اول.
تو یہ یتیمن کے اوپر جو دو زبر والی تنوین ہے یہ بتا رہی ہے یہ لفظ بھی منصوب ہے. منصوب ہو کر یہ کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول ثانی. یہ اس فعل کا اور فاعل کے لیے مفعول اول ہے، یہ اس کا ثانی ہے. کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم، آپ کو پایا اور یتیم. فآوا عطف ہے، آوا. پھر اس میں کیا ہے جی؟ یہ جملہ کیسے ہے؟ اس میں ہوا چھپا ہوا ہے. فعل مضارع میں 5 صیغوں میں ضمائر مستتر ہوتی ہیں، فعل ماضی میں صرف 2 صیغوں میں مستتر ہوتی ہیں. کیسے؟ پہلے صیغے میں واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے آوا، اور تیسرا صیغہ جو افعلت کے وزن پہ آتا ہے اس میں ہیا چھپی ہوتی ہے. تو یہ ہوا چھپا ہوا ہے یہاں پہ، یہ علامت ضمیر ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور مرفوع ہو کر یہاں پہ یہ فاعل ہے، اور جملہ بنا فعل جمع فاعل. تو جب اس نے آپ کو یتیم پایا تو بدلے میں کیا کیا؟ آوا، اس نے ٹھکانہ دیا. انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو ہی ٹھکانہ دیا. اس کے آگے مفعول کا ذکر نہ ہونا کسی بات کو اوپن رکھ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آئندہ قیامت تک بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا. وَوَجَدَكَ کا، اور یہ اسلوب جو ہے ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے. واو پھر یہاں پہ عطف ہے. وجدہ میں پھر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ بھی یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے جی. یہ فعل ہے وجدہ. کاف ضمیر پھر منصوب ہو کر مفعول ہے، مفعول اول. یہ اس کا مفعول ثانی ہے. فا پھر حرف عطف ہے، اور ہدا میں ہوا چھپا ہوا ہے. یہ علامت ضمیر ہو کر فاعل جمع فعل. یہ ایک جملہ ہوا اور یہ ایک جملہ ہوا جس کے درمیان میں یہ فا حرف عطف ہے. تو یہ اسی شکل کا جملہ ہے. اور اس نے پایا آپ کو نا آشنا تو اس نے آشنا کر دیا، یعنی نبوت کے فرائض منصبی سے آگاہ کر دیا. اور کیا کیا؟ وَوَجَدَ کا پھر وہی بات عطف. وجدہ میں ہوا ضمیر، یہ اعراب سیم ہی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، ٹائم بچا لیتے ہیں. اس نے پایا آپ کو عائلاً تنگ دست فاغنا. فا کیا ہے؟ پھر عطف. اور یہاں پہ کیا ہے؟ غنی کر دیا. اس نے آپ کو مال دے دیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کی شکل میں آپ کو غنی کر دیا. اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو آگے کیا آ رہا ہے؟ آگے باتیں آ رہی ہیں کہ جب بھی آپ کو یہ شرط ہے کہ کوئی یتیم ملے تو اس کو غصے نہ ہو، اس کی تقہر کا جو لفظ ہے یتیم کے ساتھ محبت کے سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ غصے نہیں ہونا. تو یہ ہے اس کا معنی لا تقہر. یہ حکم ہے. یہ حکم کس شکل میں ہے؟ نہیں کی شکل میں، کہ جب آپ کے پاس کوئی یتیم ہو تو اس کو آپ غصے نہ ہوں، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے. واو پھر عطف ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے تو اس کو کیا کرنا جی؟ فَلَا تَنْهَرْ. یہ بھی حکم نہیں ہے، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تو آپ کیا کرو؟ اس کو مناسب بہانہ بنا کر اس کو واپس بھیج دو، لیکن اس کو یہ نہ کہو کہ تو مانگتا پھرتا ہے، یا یہ وہ جو جھڑکنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور کیا ہے کہ یہ حکم ہے یہاں پہ، یہ حکم
امر ہے، فعل امر ہے، یہ فعل امر کی شکل میں حکم ہے، یہاں پہ فعل نہیں کی شکل میں، یہاں پہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے، یہاں پہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ملی ہیں آپ کو، تو آپ اس کے بدلے میں بِنِعْمَتِ رَبِّكَ با جار جمع مجرور، پھر یہ مضاف جمع مضاف الیہ، یہ سارا مل کر مرکب اضافی۔ تو یہ مرکب اضافی جو ہیں دونوں مل کر اس با حرف جر کے بنیں گے مجرور۔ تو یہ جو مرکب جاری ہے یہ متعلق بنے گا فحدث کے۔ تو پورا مرکب جو ہے یہ متعلق ہے حدث۔ تو آپ کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں، کون سی نعمتیں؟ یتیم ہونے کی شکل میں ٹھکانہ ملا، اور نبوت کے فرائض منصبی سے ناآشنا ہونے کی شکل میں آپ کو نبوت کے فرائض سے آگاہ کر دیا، اور تنگ دستی میں آپ کو امیر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ آپ فحدث۔ یہ جو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، تو آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ تذکرہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے کہ اس نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہی ہے آج کی سورہ مبارکہ کے متعلق، وما علینا الا البلاغ المبین۔